بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من و سلوہ۔ من و سلوہ ایک قسم کی خوراک تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تب اللہ تعالی نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا۔ چونکہ ان کے تعین میں علماء کا اختلاف ہے اس لیے ان کے بارے میں دو تفاسیر کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ تفسیر روح البیان میں یوں ہے: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ تفسیر روح البیان کے مطابق من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ تفسیر ابن کثیر میں من و سلوہ کے بارے میں یوں تحریر ہے: جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترا تھا، یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے، وہ گوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کی وضع کا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر ایک شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہوا، اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، جمعہ اور ہفتہ کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربی بن انس کہتے ہیں من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شبی فرماتے ہیں تمہارا جو شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ شعروں میں یہی من شہد کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی، اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جاتی تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خنبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے عجوہ جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاق ہے، اور خنبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض کہنے لگے خنبی کا درخت ہے، آپ نے فرمایا خنبی تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جب جنوبی ہوائیں چلتی تھی اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی، بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن ان پر گزر جاتا تو ان کا گوشت گل سڑ جاتا تھا، اور جمعہ کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتا تھا۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی طیہ میں اتری تھیں۔ یہاں انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا،
تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ اور پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی فرقے تھے، ہر ایک قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ سایہ کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سایہ بغیر گزر مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر پھر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس، تو قدرت الہی سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا، لباس میں بڑھتا جاتا تھا، نہ پھٹتا، نہ خراب ہوتا، نہ میلا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، جبکہ عجائب القرآن میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے کچھ مزید یوں ہے۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کا یہ ڈر تھا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں پر شفیق اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ عز و جل کی نعمتیں مانگنا، اپنی پریشانی میں ان سے دعا کروانا اچھا عمل ہے۔ اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے کہ بنی اسرائیل پر دوران قید کس قدر رحمتیں عطا فرمائی۔ نافرمانی کی نحوست سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، گناہ سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔